الرحمن الرحیم وَإِذَا فَسَدَ وَوَضَعَ خِرْقَةً وَشَدَّ الْعِصَابَةَ فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بل عَلَى الْخِرْقَةِ. اچھا علیہما نہیں علیہا ہی ہونا چاہیے. اور جب کسی نے فسد کھلوائی یعنی پچھنا لگوایا جسے پچھنا کہتے ہیں یا سینگی بھی اسے بولتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے سینگی ہی سے وہ ہوتا بھی ہے جسے کاندھے پر ہے یا گردن پر ہے، کہیں تھوڑے تھوڑے سوراخ کر کے سوئی وغیرہ سے چھید کر کے، اور پھر وہ جو جراح ہوتے ہیں ماہر ہوتے ہیں حکیم ہوتے ہیں وہ اسے پھر چوستے ہیں. تو وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہیں سوراخ کرتے ہیں، وہیں سینگی لگاتے ہیں جہاں سے فاسد خون نکل سکتا ہے. وہ سارا فاسد خون اس کو چوس لیتے ہیں اور اگل دیتے ہیں. یہ ایک بہت ماہر آدمی ہی کا کام ہوتا ہے، جراح کا کام. جیسے آج آپریشن میں کچھ نکالا ہے تو ہر جگہ سے چیر کر کے وہ نہیں نکال سکتے، تو فاسد خون نکالنے کے لیے سینگی کا استعمال کیا تھا، پچھنا کا استعمال کیا تھا. اس کا احادیث سے بھی ثبوت ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ نجاست نکلی ہے، خون نکلا ہے تو وضو تو جائے گا ہی. اب اس کے بعد سینگی کرنے کے بعد پچھنا لگانے کے بعد وہ زخم بن جاتا ہے، جب چھیدیں گے خون نکلے گا تو اب اس پر کچھ پھایا وغیرہ رکھتے ہیں، پٹی رکھتے ہیں، پھر پٹی باندھتے ہیں. اب ایسا شخص جس نے پچھنا لگوایا اور پھر زخم پر اس کے پٹی باندھی گئی تو اب آیا پٹی پر مسے کی اسے اجازت ہے کہ نہیں؟ تو کہا گیا پٹی پر مسے کی اجازت ہوگی. آپ نے دیکھو پٹی ڈاکٹر جب باندھتے ہیں تو پہلے ایک روئی کا پھویا بناتے ہیں، پھایا، اس پر دوا رکھتے ہیں، پھر وہ زخم کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے اوپر پٹی باندھتے ہیں. تو گویا دو مرحلے ہیں. زخم کے اوپر کیا لگایا؟ پھایا لگا. وہ چاہے پٹی ہی کا ہو یا روئی وغیرہ کا ہو. کبھی ایسا ہوتا پٹی کا لگا اس پر روئی رکھتے ہیں پھر پٹی باندھتے ہیں، ڈاکٹروں کے طریقہ ہے. تو پہلے پھائے لگاتے ہیں اس کے بعد پھر پٹی باندھتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے بدن میں اصل جو موضع جراحت ہے، جو زخم ہے، اس پر ایک پردہ کائے کا لگا؟ پھائے کا لگا. اس کے اوپر پھر پٹی کا لگا. ہمیں اصل کیا دھونا تھا؟ زخم کا حصہ بدن کا، لیکن ہم زخم کی اسے نہیں دھو سکتے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ پھایا ہے. تو اب ہم اگر اصل زخم پر مسا نہیں کر سکتے تو کس پر کریں گے؟ پھایا جو اس کے قائم مقام ہے. لیکن ہم پھائے کو بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ پھائے میں بھی تری جائے گی تو نقصان پہنچ جائے گی، تو اب اس کے اوپر پٹی ہے تو پھر پٹی کے اوپر مسا کریں گے. یہ اختلاف اس میں آئے گا سامنے کہ اصل پٹی پر مسا کیا جائے گا، جو پٹی کے نیچے ہے اس پر مسا کیا. پٹی کے نیچے کیا ہے؟ پھایا ہے. تو ہمیں متعذر جو ہے، ہمارے جو دشوار و مشکل ہے وہ اصل زخم پر ہاتھ پھیرنا مشکل ہے، زخم پر تری پہنچانا مشکل ہے. تو اس کا قائم مقام ہوا پھایا، پھایا کا قائم مقام پٹی. تو پٹی پر مسا ہوگا کہ نہیں؟ سنیے. وَإِذَا فَسَدَ وَوَضَعَ خِرْقَةً جب کسی شخص نے پچھنا لگوایا اور اس پر پھایا رکھ دیا، خرقتن منے وہی جو پہلے رکھا تھا، وَشَدَّ الْعِصَابَةَ اور پھر اس پھائے کے اوپر پٹی باندھی. تو اب ظاہر سی بات ہے مسا کرنے کی نہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ وہی جو پٹی ہے اسی پر مسا کیا جائے گا. فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا تو بعض مشائخ کے نزدیک ان دونوں پر مسا جائز نہیں ہے یا اس پٹی پر مسا جائز نہیں ہے. بل علی الخرقۃ بلکہ کس پر؟ جو پھایا ہے اس پر مسا جائز ہوگا. یعنی پٹی بندھی ہوئی ہے تو مشائخ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ پٹی کھولیے، زخم کے حصے پر آپ نہیں مسا کر سکتے تو اس کا قائم مقام کون ہے؟ وہ پھایا ہے. لہذا پٹی کھول کر کے پھائے پر مسا کریں. یہ بعض مشائخ، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، اس کا کھولنا آسان نہیں ہے بلکہ پھائے پر. وعند البعض ان امکنہ شد العصابۃ بلا اعانۃ احد لا يجوز علیہ المسح اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر پٹی کا کھولنا بغیر کسی کی اعانت کے، بغیر کسی کی مدد کے ممکن ہے تو اس پر مسا جائز نہیں ہے. یعنی پھر پٹی پر مسا جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسی جگہ پٹی بندھی ہوئی خود ہی کھول سکتے ہیں اور خود ہی اس کو باندھ سکتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو مسا نہیں کریں گے، بلکہ کریں گے پٹی کھولیں گے، پٹی کھول کر اس پر مسا کریں گے. بعض مشائخ کے نزدیک اگر ممکن ہے نا شد العصابت پٹی کا باندھنا بغیر اعانت کی. کبھی ایسا ہوتا بعض حصوں کا جیسے کاندھے پہ ہی پچھنا لگوایا یا گردن پچھنا، اب آدمی خود پٹی نہیں باندھ سکتا جب تک دوسرا نہیں ہو، تو پٹی کا باندھنا بلا علت غیر ممکن ہے،
نہیں ہے ممکن تو اسی پر مسح کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. لا يجوز علیہ المسح، تو اس پر مسح جائز نہ ہوگا. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ ہو ذالک، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یجوز، اگر ایسا کھولنا باندھنا اگر اعانت کی ممکن نہیں ہے تو پھر اسی پر مسح کرنا جائز ہوگا. وقال بعضهم ان کان حل الاصابۃ، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر پٹی کا کھولنا وغسل ما تحتها، اور پٹی کے نیچے کے حصے کا دھونا ہے نا، اگر زخم کو نقصان دیتا ہے، زخم کی لیے نقصان دہ ہے، تو جاز المسح علیہا، تو پھر اس پر مسح کرنا جائز ہوگا. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر یہ نقصان نہیں دیتا ہے زخم کو تو پھر پٹی کو کھولا جائے گا اور اصل زخم پہ یا اس پائے پہ مسح کیا جائے گا. وَقَضَى الْحُكْمُ فِي كُلِّ خِرْقَةٍ، اور یہی حکم ہر پھائے کا ہے، ہر اس حصے کا، ہر اس پھائے کے حصے کا ہے، جاوزت موضع القرحۃ، جو موضع زخم سے متجاوز ہے. زخم تو صرف اتنی سی جگہ میں ہے اور پھایا اتنی جگہ میں رکھا گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے فاضل فائدہ ہے نا، تو جو نقصان دہ ہے اسی کو چھوڑنا ہوگا، باقی پر مسح کرنا ہوگا. وَإِن كَانَ حِلُّ الْأَصَابَةِ لَا يَضُرُّهُ، اور اگر پٹی کا کھولنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن نزعہ موضع جراحت، لیکن اس کا موضع جراحت سے ہٹانا، یعنی اس پھائے کا ہٹانا یہ نقصان دہ ہے، تو يحلها، تو پٹی کو کھولے گا. وَيَغْسِلُ مَا تَحْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ جراحت، اور پھر دھوئے گا ما تحت اصابت جو ہے، یعنی پٹی کے نیچے کا جو حصہ ہے کہاں تک دھوئے گا وہ، اگر پھایا زیادہ حصے تک ہے، یہ پٹی زیادہ حصے بندی ہوئی ہے تو اس حصے کو دھوئے گا جو زائد حصہ ہے، اور جہاں نقصان دے گا اس حصے کو چھوڑ دے گا. تو موضع جراحت کو دھوئے گا، موضع جراحت کے علاوہ جو باقی حصہ ہے ارد گرد کا اس کو دھوئے گا، موضع جراحت کو چھوڑ دے گا. ثم يشدها، پھر اس کے بعد وہ پٹی کو باندھ لے گا. وَيَمْسَحُ مَوْضِعَ الْجَرَاحَةِ، اور پھر مسح کس پر کرے گا، جو اصل مقام زخم ہے. تو جو زخم سے ارد گرد کا حصہ ہوا اس کو تو دھونا ضروری ہوگا، اور جو اصل موضع جراحت ہے اس پر مسح کر لے گا. زخم صرف یہی ہے اور پٹی پوری بندھی ہوئی ہے، اگر نقصان نہیں ہے پٹی کھولنے میں، اور ایسی بھی نہیں ہے کسی اعانت کی ضرورت پڑے کسی دوسرے کی، تو پٹی کھول کر کے اتنا حصہ کو چھوڑے گا جو موضع جراحت ہے، اور باقی کا غسل کرے گا اور اصل اس جگہ پر مسح کر لے گا. وعامۃ المشائخ علی جواز مسح اصابۃ المفتصد، اور عام مشائخ اس کے جواز کے قائل ہیں کہ مفتصد پٹی پر ہی مسح کر لے، یہ اس کے لیے جائز ہے. بڑا تکلف ہو گیا نا اس میں، اور پٹی کھولے گا بلا اعانت بھی کھول رہا تو پٹی کھولنا پھر اس کے بعد باندھنا، پھر تو ان کا نہیں، اگر مفتصد نے پٹی باندھ رکھی ہے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پٹی کے اوپر ہی مسح کر لینا جائز ہوگا. وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الظَّاهِرُ مِنَ الْيَدَيْنِ مَا بَيْنَ الْعُقْدَتَيْنِ، لیکن دو پٹیوں کے درمیان ہاتھ کا جو حصہ خالی ہے اس میں اصح یہ ہے کہ مسح کافی ہوگا اگر اس کے دھونے سے پٹی تر ہو جاتی ہو. وَرُبَّمَا يَنْفُذُ الْبَلَّ إِلَى مَوْضِعِ الْفَصْلِ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تری موضع فصل تک بھی پہنچ جاتی ہے. دیکھیے یہاں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، یہاں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، اب اس پہ تو مسح ہی کرنا ہوگا، لیکن بیچ کا جو حصہ ہے اس کا کیا کریں گے، تو اس کو اگر دھونا ممکن ہو تو دھوئیں گے. لیکن کیا کہا انہوں نے کہ جو بیچ کا حصہ دو پٹی کے درمیان ہے اس پر بھی مسح، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے دھوئیں گے تو اس کے پانی کا اثر ادھر بھی جائے گا اور پانی کا اثر ادھر بھی، تو دونوں تک تری پہنچے گی، اور جب پٹی بھیگ جائے گی تو موضع زخم تک بھی تری جائے گی، اور جب موضع زخم تک تری جائے گی تو زخم بڑھ جائے گا، یا دیر تک صحیح ہونے کے وہ ہو جائیں گے آثار، اس میں دیر پاؤ. تو اس لیے اس کے درمیان جو دونوں عقدہ کے درمیان، دونوں پٹی کے درمیان کا حصہ اس پر بھی مسح کر لے. وَيُشْتَرَطُ الْإِسْتِيعَابُ فِي مَسْحِ الْجَبِيرَةِ، اور مسح جبیرہ میں اشتراط یہ ضرور شرط ہے. وَالْإِصَابَةِ، وَيُشْتَرَطُ الْإِسْتِيعَابُ فِي مَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَالْإِصَابَةِ، ہاں مسح جبیرہ میں استیعاب یہ شرط ہے، یعنی پٹی اگر یہاں بندھی ہوئی ہے تو پوری پٹی کا ہی مسح کیا جائے گا، یعنی صرف اتنے حصے کا جو موضع زخم ہے پٹی کا استیعاب یہ ضروری ہوگا. والإصابة فی روایت الحسن عن ابی حنیفہ وهو المذکور فی الاسرار،
اور امام حسن سے جو روایت امام ابو حنیفہ کی ہے وہ هو المذکور، اور یہ قاضی ابو زید دبوسی کی کتاب اسرار میں مذکور ہے. وعند البعض یکفی الاسر اکثر، اور بعض فقہا کے نزدیک اکثر جبیرہ کا مسح کر لینا کافی ہوگا. استیاب شرط نہیں ہے بلکہ اس کے اکثر حصے کا، وہی کہتے ہیں کہ للاکثر حکم الکل، اکثر حصے کا کر لیا مسح کافی ہو جائے گا. وَإِذَا مَسَحَ ثُمَّ نَزَعَهَا، پھر جب کسی نے مسح کیا اور پھر اس کو اتار دیا، پٹی کو کھول دیا، پٹی گرا دی. ثُمَّ أَعَادَهَا، پھر اس نے پٹی کا اعادہ کیا، یعنی پٹی دوبارہ باندھ لی. فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ، تو اس پر واجب ہے کہ اس مسح کا اعادہ کرے. وَإِن لَّمْ يُعِيدْ أَجْزَاهُ، اور اگر اعادہ نہیں بھی کیا مسح کا تو کافی ہے. مثلا پٹی بندھی ہوئی تھی، اب اس پر مسح کیا تھا ہم نے، اس پٹی کو کھول دیا، دوسری پٹی باندھی، تو آیا دوسری پٹی پر مسح کیا جائے گا کہ نہیں؟ جیسی انگلی ہی ہے، اس پر ہم مسح کر چکے ہیں، اب ہمیں پھر وضو کی ضرورت ہوئی، ٹھیک ہے. اب وضو کی ضرورت ابھی نہیں، ہم نے مسح کیا تھا، لیکن ابھی ہم نے اس پٹی کو کھول دیا، ڈاکٹر کے یہاں گئے، وہ پٹی کھول کے دوسری پٹی بن گئی اس کے اوپر. اب دوسری پٹی بندھی ہے تو یہ پٹی نئی ہے نا، اس پہ تو مسح ہوا نہیں ہے، جس پر مسح کیا تھا وہ تو بالٹی میں چلی گئی. تو آیا اس پر اعادہ کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا فقہا نے کہ اس پر بھی اعادہ کرے گا، لیکن بعد میں فرمایا کہ اگر اعادہ نہ بھی کیا تو بھی کافی ہے. جیسے ناخن کسی نے کاٹ لیے، تو ناخن کاٹنے سے پہلے وضو کیا تھا، اب ناخن کاٹ لیے تو اب وضو کا اعادہ کرے گا یا انگلی کا اعادہ کرے گا؟ نہیں، بہتر ہے کہ اس کونوں کو دھو لے، کہ ناخن کو جو حصہ اندر سے نکلا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ حصہ جس پہ پانی نہیں پہنچا ہے تو یاد ہے، لیکن واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اور جب کسی نے پٹی پر مسح کیا ہے نا، جبیرہ پر یا پٹی پر، ثم اعادہا، پھر اس پٹی کو انہوں نے بدل دیا، تو فعلیہ ہے، تو اس متوضی پر یا مسح کرنے والے پر کیا لازم ہے؟ ان یعید المسح، کہ وہ اس دوسری پٹی پر مسح کا اعادہ کرے. وَإِن لَّمْ يُعِيدْ أَجْزَاهُ، اور اگر اس نے اعادہ نہیں کیا تو بھی کافی ہے. وَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهَا، اور اگر وہ پٹی گر گئی، پٹی بدلی نہیں ہے، ایک تو یہ کہ پٹی بدلنے ہی نہیں کھولی، وہ پٹی وہ پھینک دی، وہ دوسری پٹی باندھی، ایک ہی وہ پٹی ہی گر گئی، ابھی وہ پٹی خراب نہیں ہوئی تھی. اگر پٹی گر گئی فَبَدَّلَهَا بِالْأُخْرَى، پٹی گرنے کے بعد اب اس نے دوسری پٹی باندھی، یہ پٹی گر گئی ختم ہو گئی، اب دوسری پٹی باندھی اس نے، تو فَالْأَحْسَنُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ، تو اب اس میں احسن کیا ہے؟ یعنی نئی پٹی جو باندھی ہے اس پر مسح کا اعادہ کر لے. وَإِن لَّمْ يُعِيدْ أَجْزَاهُ، یہاں بھی یہی ہے کہ اگر اس نے اعادہ نہیں کیا، احسن تو یہی ہے کہ اعادہ کرے، لیکن نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی. وَلَا يَشْتَرِطُ تَسْلِيسُ مَسِّ الْجَبَائِرِ، مسح جبائر میں ایک چیز اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ اس میں تسلیس شرط نہیں ہے. ایک ہی دفعہ مسح کر لیا، ہاتھ دھونے تھے ہمیں تو ہاتھ میں تسلیس ہونی چاہیے تھی، لیکن تسلیس اب مسح کیا ہے تو مسح میں تسلیس نہیں ہوگی، ایک بار مسح کر لینا کافی ہوگا. بل یکفیہ مرتن واحدہ، بلکہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی بار مسح کر لینا کافی ہوگا. وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور یہی صحیح تر ہے. وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ مَسَّ الْجَبِيرَةِ يُخَالِفُ مَسَّ الْخُفِّ، اب تمہیں یہاں یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے، یہ بھی پتہ کر لینا چاہیے کہ مسح جبیرہ یہ مسح خف سے مختلف ہے چند باتوں میں. مسح خف کا الگ مسئلہ ہے، مسح جبیرہ کا الگ. تو مسح تو دونوں ہی ہیں، لیکن دونوں میں بعض امور میں بعض معاملات میں اختلاف ہے، وہ فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یخالف المسح الخف فی انہ یجوز علی حدث ولا یقدر له مدۃ. ایک فرق تو یہ ہے مسح جبیرہ اور مسح خف میں کہ انہ یجوز علی حدث، مسح جبیرہ حالت حدث میں بھی جائز ہے، لیکن مسح علی الخف آپ کب کریں گے؟ جب طہارت تامہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، تب آپ نے اگر موزہ پہنا ہے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں. جبیرہ میں ایسا نہیں ہے، بے وضو بھی اگر پٹی بند گئی ہے تو بھی اس پر مسح کر سکتے ہیں. تو مسح علی الخف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدث پر ہی جائز ہے، اور مسح علی الجبیرہ یہ وہ پاکی پر جائز ہے مسح علی الخف، اور مسح علی الجبیرہ حدث کی صورت میں بھی جائز ہے. ولا یقدر له مدۃ، اور مسح علی الجبیرہ میں کوئی مدت بھی مقرر نہیں ہے. مسح علی الخف کا معاملہ کیا تھا؟ مقیم کے نہیں 1 دن 1 رات، اور مسافر نہیں 3 دن رات، وہاں تو طے ہے، اور یہاں کوئی مدت. اگر ایک پٹی 10 دن تک بھی چل رہی ہے،
نہیں بدلی ہے تو کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں جس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پلاسٹر باندھ دیا جاتا ہے، کب تک چلتا وہ؟ 1 مہینے 2 مہینے تک چلتا ہے. تو اس میں ایسا کچھ نہیں کہ 3 دن یا 1 دن کا کوئی معاملہ ہو. ولا يقدر له مدت، اور اس کی نہیں کوئی وقت مقرر، مدت مقرر بھی نہیں ہے. وَإِذَا سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْعٍ، اور اگر یہ پٹی گر جائے مگر صحیح ہو کر کے نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہوا زخم، پٹی گر گئی ہے تو لا يبطل، تو ابھی مسح باطل نہیں ہوگا. برخلاف مسح خف کے، اگر مسح خف کسی صورت سے بھی گر گیا، دھوکے سے گر گیا، ہنسی میں گر گیا، تکلیف میں گر گیا، کیسے بھی، تو مسح باطل ہو جاتا ہے، اس کا دونوں ضروری ہوتا ہے. لیکن یہاں اگر پٹی گر جاتی ہے اور صحیح ہو کے نہیں گری ہے تو مسح باطل. ہاں اگر زخم صحیح ہو کر کے گر گیا تو اب اس کا مسح اعادہ کیا جائے گا. وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْعٍ، ہاں اگر زخم صحیح ہو کر کے پٹی گری ہے تو یجب غسل ذلک الموضع، تو اس موضع جراحت کا، اس خاص جگہ کا دھونا واجب ہوگا. مثلا انگلی ہماری زخمی تھی، اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اب پٹی گر گئی، زخم بالکل صحیح ہو گیا، تو اب ہمیں پورے ہاتھ کو دھونے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا ہی حصہ جتنا پٹی کے نیچے تھا، جتنا زخم والا، اسی پر ہم مسح کر لیں گے، کافی ہوگا. یا اسی کو دھو لیں گے جب دھونے کے لائق ہو گیا تو وہ. اور اگر پٹی گر گئی اور زخم ٹھیک ہو کر گری ہے تو اس پر غسل واجب ہے، مگر خاص اسی جگہ کا غسل. بخلاف ما اذا خلع احد الخفین، برخلاف اس صورت کے جبکہ ایک موزہ اگر نکل گیا، ٹھیک ہے، تو حیث یلزمہ غسل الرجلین، تو اب اسے دونوں پیروں کا دھونا ضروری ہوگا. ایک موزہ گرا تو ایسا نہیں کہ یار چلو اس کا مسح کر لو، یہ سے دھو لو، نہیں، جب اسے دھوئیں گے تو دھو دیں گے، لیکن پٹی میں ایسا نہیں.